السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سبق ہے احکام وقف۔ احکام وقف کے لغوی معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا، اصطلاحی معنی دوران تلاوت قوانین کا خیال رکھتے ہوئے آواز اور سانس کے رک جانے کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کے اقسام: کلمے کے آخری حرکات کو دیکھتے ہوئے وقف کے 3 طریقے ہیں۔ بدونی تغییر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلمے کا آخری حرف ساکن یا حروف مدہ ہو تو وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے الیکم، ابا، ابی، ابو، یہ بغیر تغیر کے ادا کریں گے۔ وقف اسکان: جب بھی کسی حرف کے آخری حرکت یعنی زبر، زیر، پیش، دو پیش یا دو زیر ہو تو اس حرکت کو جزم سے بدل دیں گے، اور اگر تشدید ہو تو تشدید کی شدت برقرار رہے گی۔ اسی طرح اگر ہا پر الٹا پیش یا ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، جیسے لہو اگر آتا ہے وہاں پہ وقف کرتے ہیں تو ہو جائے گا لہ، بھی ہے تو وہاں پہ وقف کی صورت میں ہو جائے گا بھی۔ احکام وقف کی ایک قسم وقف ابدال بھی ہے۔ جب بھی کسی کلمے کے آخر میں گول تا یا 2 زبر ہو تو وہ وقف کی صورت میں گول تا ہا میں اور 2 زبر الف مدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے القارعۃ۔ اب یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ہو جائے گا القارعہ۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، اب لاغیۃً پر جب ہم رکیں گے تو ہو جائے گا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ 2 زبر وقف کی صورت میں الف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ انشاءً پر جب ہم رکیں گے تو پڑھیں گے انشاء، نون پر اخفا کریں گے انشاء۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، تو غرقاً پر جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے غرقا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہاں پہ سدن نہیں پڑھیں گے، رکیں گے تو سدا پڑھیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر وقف کی صورت میں میم اور نون کو ساکن کرتے وقت غنہ باقی رہے گا اور تشدید کی صورت میں شدت بھی باقی رہے گی، جیسے فیہن، فیہن، لیکن جب رکیں گے تو ہوگا فیہن۔ حمزہ کسی بھی کلمے کے آخر میں جب حمزہ کو وقف کی صورت میں ساکن کرنا پڑے تو جھٹکے کے ساتھ ساکن کریں گے، جیسے کسا، کسا، حمزہ ساکن ہے تو جب رکیں گے تو وہاں پہ تھوڑا سا بالکل ظاہر نہیں کرنا جھٹکے کو، لیکن ایسا لگے کہ وہاں پر حمزہ ہے اور ہم وہاں پر رکے ہیں، حمزہ ساکن۔ بلکہ خاص طور سے حمزہ پر پیش ہو یا حمزہ پر زیر ہو۔ کسا، اسی طرح بغیر حرکت والی یا سے پہلے زبر ہو تو اسے کھڑے زبر سے پڑھیں گے، جیسے اعلی، اعلی۔ قرآن میں بہت سی علامات ہیں جو علامات وقف کہلاتی ہیں اور اسی طرح وقف ابتدا کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں وقف یعنی رکنا اور وصل یعنی ملانا، وقف اور وصل کے مقامات کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات لگائی گئی ہیں، انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ جیسے میم وقف لازم ہے یعنی رکنا ضروری ہے، فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، یہاں پہ رکیں گے، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ دوسرا جو وقف ہے وہ جیم ہے، یہ وقف جائز ہے، یہاں پہ رک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکنا اور ملانا دونوں صحیح ہے۔
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پھر یہاں پہ جی میں، یہاں پہ رک سکتے ہیں اور ملا بھی سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اگلا جو وقف ہے وہ ہے صاد اور صاد لام اور صاد لام یا صلے دونوں پڑھ، اس طرح ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا وقف ہے زا، یہاں پہ سانس لے سکتے ہیں لیکن ملانا بہتر ہے، جیسے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہاں پہ رک سکتے ہیں لیکن ملا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اگلا جو وقف ہے وہ ہے قاف فا اور قاف لام یا، ان دونوں پر ٹھہرنا بہتر ہے لیکن قاف پر ملانا بہتر ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آیت کے ختم ہونے کا جو نشان ہے وہاں پر ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگلا وقف ہے طا، جس کو توئی بھی بولتے ہیں، یہ وقف مطلق ہے، یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اسی طرح لام الف پر ٹھہرنا نہیں ہے، لیکن اگر سانس ٹوٹ جانے کی وجہ سے رکنا پڑے تو رک سکتے ہیں، لیکن دوبارہ پیچھے سے اعادہ کرنا ضروری ہے۔ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پہ سانس اگر ٹوٹنے لگ جائے تو رک سکتے ہیں، اگر الا اللہ پر رک گئے تو پھر سے لوٹانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اسی طرح وقف معانقہ ہے، کسی ایک علامت پر رک سکتے ہیں لیکن دونوں پر ایک ساتھ رکنا صحیح نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی ایک پر رکیں گے، دونوں پر نہیں رکیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں کریں گے بلکہ کسی ایک پر رکیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سین پر رک سکتے ہیں لیکن سانس نہ ٹوٹے، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اسی طرح لام، آیت کے اوپر لام اگر ہو تو رک بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے، جیسے انا، جس جگہ بھی ہو انا، اس کے الف کو نہیں پڑھتے ہیں، انا کی الف کو نہیں پڑھیں گے، لاکنہ کے الف کو نہیں پڑھیں گے، ظنونہ کے الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر وقف ہو تو پڑھیں گے۔ الرسول، اس میں وصل میں اس کے الف نہیں پڑھیں گے۔ السبیلہ میں وصل کی حالت میں الف نہیں پڑھیں گے، اگر وقف ہوگا تو وہاں پر پڑھیں گے، وصل میں نہیں پڑھیں گے۔ ایک چیز اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو مد منفصل پر وقف کرتے وقت مد ختم ہو جائے گا، یعنی مد منفصل پر وقف کرتے وقت مد ختم ہو جاتا ہے، جیسے قالوا انا، وقف کا مطلب ہے رکنا، یعنی آواز اور سانس دونوں کا ختم ہونا، جبکہ سکتہ کا مطلب ہے کہ ایسا رکنا جس پر آواز ختم ہو جاتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتی۔ وصل یعنی ملانے کی صورت میں آواز اور سانس دونوں باقی رہتی ہے۔ نیکسٹ لیسن ہے احکام ناخوانہ، وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، حروف والی یعنی واو، الف، لام، یا، یہ حروف ناخوانہ کہلاتے ہیں۔ مثلا خواب لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں خواب، جیسے انگریزی میں KNIFE لکھتے ہیں لیکن K سائلنٹ ہوتا ہے، اس کو نائف پڑھتے ہیں، کنائف نہیں پڑھتے۔
حروف ناخوانہ جو ہے واو الف لام یا کے کچھ موارد ہے جہاں پر وہ واقع ہوتے ہیں، جیسے جب ان حروف پر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے کمشکاتیوں یہاں پہ واو نہیں پڑھی جائے گی، اسی طرح مناتوں یہاں پہ واو نہیں پڑھی جائے گی، صلاتو کا یہاں پہ واو نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا قرآن میں جہاں پہ صلوات ہے وہاں پر واو پہ آلریڈی زبر دیا ہوا ہے، تو جہاں پر حرکت ہوگی وہاں پر پڑھیں گے، اگر اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح زکاتوں یہاں پہ واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ اسی طرح ربا، تو ربا جو ہے یہ اس کے بھی واو پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ موسیٰ یہاں پہ یا پر کوئی حرکت نہیں ہے، موسیٰ نہیں پڑھیں گے، اس کو موسیٰ پڑھیں گے۔ اسی طرح یحییٰ، ہدی، اعطی، یرضی، الصمد، الدائم، السلام۔ الصمد میں دیکھیں لام پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، الدائم میں لام کو نہیں پڑھیں گے، السلام میں بھی لام جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، التواب میں بھی الف کے بعد جو لام ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، تا سے پہلے التواب پڑھیں گے۔ اس طرح الطاہر، جب واو اور یا پر حمزہ ہو تو اسے کس طرح پڑھیں گے، دیکھیں یؤخر، فیؤخذ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تعزہم، اللؤلؤ، قرئ، تبوئ، حی، ایتاء۔ الف سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اسے پڑھیں گے مئت، یہ میم کے بعد جو الف ہے وہ الف نہیں پڑھیں گے، وہ پڑھنے میں آئے گا ہی نہیں۔ الف کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے زبر ہو، مئت۔ قرآن کے 6 مخصوص کلمات ہیں جنہیں واو مدہ سے نہیں پڑھا جاتا، جیسے اولئک، اولو، یہاں پہ دیکھیں واو پر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے واو کو نہیں پڑھیں گے، اولو، اولی، اولائی، اولاتی، سأریکم، سأریکم۔ 7 مقامات پر الف مدہ کا الف وصل کی صورت میں نہیں پڑھتے لیکن وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال اوپر آ چکی ہے، جیسے انا، اگر یہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں تو الف نہیں پڑھی جائے گی، اگر وقف کرتے ہیں تو الف پڑھی جائے گی۔ اسی طرح لکن، سلاسل، اگر وقف کریں گے تو اس میں یہ الف پڑھی جائے گی، وصل کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی۔ الرسول، السبیل، قواریر، اسی طرح ہے۔ 2 زبر کے بعد کا الف وصل کی صورت میں نہیں پڑھتے جبکہ وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں، جیسے صالحہ، جمیعہ، یہ وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو ملا کر پڑھیں گے، صالحہ، جمیعہ، اس طرح جو آگے لفظ ہوگا اس میں ملا دیں گے۔ نیکسٹ لیسن ہے حمزہ وصل کا، وہ الف جو قراءت قرآن میں کلمے کی ابتدا کرتے وقت خود حرکت دے کر متحرک کیا جاتا ہے، اسے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں الف کی علامت لگائی گئی ہے، یعنی حمزہ کی علامت لگائی گئی ہے، بعض میں نہیں لگائی گئی ہے، جیسے ارجعوا، یہ دیکھیں الف پر کوئی حرکت نہیں ہے لیکن وہ ملانے کے لیے زیر یہاں پر لگاتے ہیں۔ حمزہ وصل کے کچھ شرائط ہیں، جیسے کلموں کے درمیان میں نہیں پڑھتے، وصل کی صورت میں بھی نہیں پڑھتے، جیسے رب انصرنی، فاذکرونی۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے ابتدائی کلمے، جیسے الرحمن، الرحیم، الذی۔ اس فعل اور حرف تینوں کے شروع میں یہ حمزہ وصل آتا ہے، جیسے الحمد، القمر،
اگر کلمے کی ابتدا الف لام سے ہوگی تو حمزہ وصل زبر سے پڑھا جائے گا۔ الف لام تعریف کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے الذی، الیوم، الیوم، الذین، الحر، الحر، الرحمن، النار، الشیطان، الزجاجۃ۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم جو حمزہ وصل ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، الزجاجۃ۔ الف لام سے پہلے جو الف ہے اس میں الف از پڑھتے ہیں، یعنی زبر دے کر پڑھتے ہیں۔ الجوار، القارعۃ، الحاقۃ، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، التواب، الرحیم، الظالمین، العلیم۔ تو یہ حمزہ وصل کی ڈیٹیل تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ تجوید کورس مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ اسباق آپ کو آسان لگے ہوں گے۔ اگر کہیں پر بھی دشواری ہوئی ہو کسی بات کو سمجھنے میں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔